السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ جہاز کے پہیے رن وے سے ٹکرائے تو زاہد نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں انسان پیچھے چھوڑی ہوئی زمین سے کٹتا ہے اور آگے پھیلی ہوئی نامعلوم دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شیشے کے باہر امریکہ کی روشنیوں کی ایک سرد چمک تھی اور اندر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ۔ وہ روزگار کے لیے آیا تھا، بہتر مستقبل کے لیے، مگر اسے معلوم تھا کہ اصل امتحان پیسہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سب کچھ ہوگا جو اس کی نیت کو آہستہ آہستہ کترنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے بیگ اٹھایا، ہجوم میں گم ہوتے ہوئے خود سے بس اتنا کہا، میں یہاں کمزور نہیں بننے آیا۔ پہلے چند دن عارضی ٹھکانوں میں گزرے، کمرے بدلے، بسیں بدلی گئیں، مگر دل کا اضطراب وہی رہا۔ آخرکار ایک جان پہچان کے ذریعے اسے ایک گھر میں رہائش مل گئی۔ گھر شہر کے نسبتاً خاموش حصے میں تھا، مگر اس خاموشی میں بھی کوئی بے چینی سانس لے رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے لیزا کھڑی تھی، اعتماد سے بھری ہوئی، تیز نظر، بے پرواہ انداز۔ اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ زاہد کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ گھر صاف تھا مگر حد سے زیادہ، جیسے ہر چیز اپنی جگہ پر ہو کر بھی بے ترتیبی کو چھپا رہی ہو۔ دیواروں پر تصویریں، میز پر خالی گلاس اور ہوا میں ایک ہلکی سی تلخی۔ زاہد نے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھا۔ لیزا نے گھر کے اصول مختصر انداز میں بتائے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی مداخلت نہیں، ہر ایک اپنی زندگی میں آزاد۔ زاہد نے سر ہلا دیا۔ اسے اصولوں سے نہیں، آزمائشوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ کمرہ سادہ تھا، کھڑکی کے پردے موٹے، بستر سیدھا۔ اس نے بیگ کھولا، جائے نماز نکالی، مگر فوراً بچھائی نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں ہر حرکت دیکھی جائے گی، ہر خاموشی سنی جائے گی۔ شام ڈھلنے لگی تو گھر میں قدموں کی آوازیں بڑھ گئیں۔ لیزا کے دوست آئے، ہنسی کی لہر پھیلی، شیشے ٹکرائے۔ زاہد نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، دل میں وقت کا حساب لگایا اور وضو کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ پانی ٹھنڈا تھا جیسے شہر کی راتیں۔ وہ واپس آیا، جائے نماز بچھائی اور آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے اسے لگا جیسے گھر کی دیواریں قریب آ گئی ہوں۔ اس نے آواز نیچی رکھی، الفاظ دل میں رکھے اور سجدے میں سر جھکا دیا۔ کچھ دیر بعد آوازیں بلند ہوئیں، کسی کمرے سے ہنسی پھسل کر راہداری میں آ گئی، پھر ایک دروازہ بند ہوا۔ زاہد نے آنکھیں بند رکھیں۔ یہ پہلی رات تھی، اور پہلی رات ہی اسے سمجھ آ گئی کہ یہ چھت دو مختلف دنیاؤں کو ایک ساتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ نماز ختم کر کے دیر تک بیٹھا رہا۔ اس نے دعا کی، اپنے لیے بھی اور اس گھر کے لیے بھی، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی دعوے کے۔ رات گئے جب شور تھما تو زاہد نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سڑک پر گاڑیاں گزرتی رہیں، روشنیوں کی لکیریں بناتی ہوئی۔ اسے اپنی ماں کی آواز یاد آئی، بیٹا جہاں بھی رہو اللہ کو ساتھ رکھنا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہاں رہنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، مگر شاید یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کے صبر کو معنی ملنے تھے۔ اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے ایک آخری خیال خود سے باندھا، وہ کسی کو بدلنے نہیں آیا، مگر خود کو ٹوٹنے بھی نہیں دے گا۔ اور اسی عہد کے ساتھ ایک اجنبی گھر میں اس کی پہلی رات ختم ہوئی۔ اگلی صبح زاہد کی آنکھ فجر سے کچھ پہلے کھل گئی۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے رات کی ہنگامہ خیزی تھک کر سو گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے بستر چھوڑا، دروازہ کھولا تو راہداری میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ کچن کی طرف سے برتنوں کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھیں، مگر کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اسی احتیاط کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی اجنبی زمین پر اپنے قدموں کی آواز کم رکھتا ہے۔ اس کے لیے نماز اب محض عبادت نہیں، پناہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں وہ خود کو اکٹھا رکھ سکتا تھا۔ نماز کے دوران ایک لمحہ ایسا آیا جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کے پاس رکا ہو۔ قدموں کی ہلکی سی آہٹ، پھر خاموشی۔ زاہد نے توجہ بکھرنے نہ دی، مگر دل نے یہ بات محفوظ کر لی۔ سلام پھیر کر اس نے جائے نماز سمیٹی اور بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد لیزا سامنے آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے،
آنکھوں میں نیند اور حیرت کی ملی جلی کیفیت۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ایک نظر کمرے پر ڈالی، پھر پلٹ گئی۔ اس خاموش نظر میں سوال بھی تھا اور الجھن بھی۔ دن چڑھا تو گھر اپنی عام رفتار پر آ گیا۔ لیزا کچن میں کافی بنا رہی تھی۔ زاہد نے سلام کیا، اس نے سر ہلا دیا۔ بات مختصر رہی، جیسے دونوں ابھی ایک دوسرے کی حدود ناپ رہے ہوں۔ زاہد کام پر جانے کے لیے نکلا تو لیزا نے صرف اتنا کہا، ڈنر کے وقت شور ہو سکتا ہے، اگر مسئلہ ہو تو بتا دینا۔ زاہد نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، مگر اندر سے وہ جانتا تھا کہ اصل مسئلہ شور نہیں، وہ خلا ہے جو شور کے بعد رہ جاتا ہے۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو گھر میں پھر وہی ہلچل تھی، ہنسی، موسیقی، دروازوں کا کھلنا بند ہونا۔ زاہد اپنے کمرے میں آ گیا، اس نے کتاب کھولی، چند سطریں پڑھیں، مگر الفاظ بار بار پھسل جاتے۔ کچھ دیر بعد آوازیں بدلنے لگیں، کبھی ہنسی، کبھی خاموشی، کبھی ایک اچانک قہقہا۔ زاہد نے کھڑکی بند کی اور سانس گہرا لیا، اور دل میں خود کو یاد دلایا کہ آزمائش کا مطلب بھاگنا نہیں ہوتا، بلکہ قائم رہنا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ جائے نماز بچھا ہی رہا تھا کہ راہداری میں قدموں کی تیز آہٹ سنائی دی۔ پھر کسی کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ اس نے توقف کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کمزوری سرگوشی کرتی ہے، مگر اس نے وہی کیا جو اسے مضبوط رکھتا تھا۔ نیت کو باندھا، آواز نیچی رکھی اور کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کی دعا میں بے نام سی فریاد شامل تھی، جیسے کوئی اندھیرے میں روشنی کا پتہ پوچھ رہا ہو۔ نماز کے بعد وہ دیر تک بیٹھا رہا۔ دروازے کے اس پار کچھ آوازیں مدھم ہو چکی تھیں، مگر بے چینی باقی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زاہد چونکا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے لیزا کھڑی تھی، ہاتھ میں کافی کا مگ، آنکھوں میں وہی الجھن۔ سوری اگر شور زیادہ تھا، اس نے کہا، جیسے کوئی رسمی بات ہو۔ زاہد نے شکریہ ادا کیا، مگ لیا اور بس اتنا کہا، کوئی بات نہیں۔ لیزا پلٹ گئی، مگر اس کے قدم کچھ دیر دہلیز پر ٹھہرے رہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو اور الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ رات گئے جب گھر پھر خاموش ہوا تو زاہد نے مگ میز پر رکھا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے آج کے دن کو ایک ایک کر کے ذہن میں رکھا، نظر، آواز، دستک۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں، ایک کہانی ہے جو آہستہ آہستہ کھل رہی ہے۔ اس نے دل میں طے کیا یہ کہ وہ جلد بازی نہیں کرے گا، نہ سوال، نہ مشورہ، نہ فیصلہ، صرف اپنے قدموں کو درست رکھے گا۔ باہر سڑک پر گاڑیوں کی آواز کم ہو گئی تھی، اندر اس کے دل میں ایک نئی خاموشی جاگ رہی تھی۔ تیسرے دن کی صبح پہلے دنوں سے مختلف تھی۔ زاہد کو لگا جیسے گھر نے رات بھر کچھ سوچا ہو اور اب کسی نتیجے پر پہنچا ہو۔ وہ فجر سے پہلے جاگا، مگر اس بار وضو کرتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ خاموش نظر گھومتی رہی جو لیزا نے کل اس پر ڈالی تھی۔ اس نے نماز پڑھی تو دل میں ایک عجیب سا وزن تھا، جیسے سکون کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی آمد بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سلام پھیر کر اس نے جائے نماز سمیٹی، مگر بیٹھا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن معمولی نہیں گزرے گا۔ کچن میں داخل ہوا تو لیزا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے رات کے برتن سمیٹے ہوئے تھے، مگر ہاتھوں کی حرکت میں بے ترتیبی تھی۔ زاہد نے سلام کیا، اس بار اس نے پورا جواب دیا، نگاہ ملائے بغیر۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر لیزا نے اچانک کہا، تم روز اتنی صبح کیوں اٹھتے ہو؟ سوال عام تھا، مگر لہجے میں وہی تجسس تھا جو کل دستک میں چھپا تھا۔ زاہد نے مختصر جواب دیا، یہ وقت مجھے سیدھا رکھتا ہے۔ لیزا نے کافی کا گھونٹ لیا، جیسے اس جملے کو نگل کر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دن بھر زاہد کام میں مصروف رہا، مگر ذہن گھر کی طرف بار بار لوٹتا رہا۔ شام کو واپسی پر اسے گھر کچھ زیادہ ہی خاموش لگا۔ موسیقی نہیں تھی، کہکہے نہیں تھے۔ اس نے سوچا شاید آج پارٹی نہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بدلے، کتاب کھولی، مگر پڑھنے کا دل نہیں چاہا۔ کچھ دیر بعد اچانک راہداری میں قدموں کی آہٹ سنائی دی، تیز، بے ترتیب۔
پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز۔ زاہد دروازے کے قریب آیا مگر کھولا نہیں۔ یہ وہ حد تھی جسے وہ پار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آوازیں بدل گئیں، پہلے تیز گفتگو، پھر خاموشی، پھر ایک دروازہ بند ہونے کی آواز۔ زاہد نے کھڑکی کے پاس جا کر سانس لیا۔ اس نے خود سے کہا کہ ہر گھر میں کہانیاں ہوتی ہیں اور ہر کہانی میں شور بھی ہوتا ہے، مگر اس شور کے بیچ اسے اپنی سمت یاد رکھنی تھی۔ اس نے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ آج اس نے دروازہ بند نہیں کیا، شاید بے دہانی میں، شاید کسی اندرونی اشارے پر۔ وہ کھڑا ہوا، الفاظ دل میں رکھے اور سجدے میں جھک گیا۔ اسی لمحے راہداری میں روشنی جلی۔ لیزا چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ اس نے دروازے سے جھانکا، پھر وہیں کھڑی ہو گئی۔ زاہد نے نماز جاری رکھی مگر اس کی سانسوں کی رفتار بدل گئی۔ وہ ختم کر کے بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی اب بھی موجود ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو لیزا دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں طنز نہیں تھا، صرف ایک خاموش سوال تھا جسے وہ زبان پر نہیں لا پا رہی تھی۔ میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیزا نے آہستہ سے کہا۔ زاہد نے سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر لیزا نے وہ بات کہی جس نے ہوا کا رخ بدل دیا۔ جب تم جھکتے ہو، تم ڈرتے ہو یا پرسکون ہوتے ہو؟ سوال سادہ تھا مگر اس میں اپنی الجھن بھی شامل تھی۔ زاہد نے جواب سوچ کر دیا، دونوں۔ ڈر اس بات کا کہ میں بھٹک نہ جاؤں اور سکون اس بات کا کہ کوئی مجھے سن رہا ہے۔ لیزا نے نظریں چرا لیں۔ اس کے چہرے پر ایک لمحاتی کشمکش ابھری، جیسے وہ کچھ کہہ کر رک گئی ہو۔ پھر اس نے سر ہلایا اور پلٹ گئی۔ چند قدم چل کر وہ رکی۔ تم نے کبھی کسی کو سکھایا ہے یہ سب؟ زاہد چونکا مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ میں کسی پر کچھ نہیں تھوپتا، اس نے نرمی سے کہا۔ لیزا نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات گئے، پھر وہی آوازیں آئیں، ہنسی، سرگوشیاں، دروازے، مگر اس بار زاہد کے دل میں غصہ نہیں تھا، صرف ایک ادھورا سا درد تھا۔ اس نے دعا کی، الفاظ کے بغیر۔ اسے معلوم تھا کہ راستہ سیدھا نہیں ہوگا، کبھی سوال، کبھی لغزش، کبھی خاموشی، مگر آج پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس چھت کے نیچے دو دنیاؤں کے بیچ ایک باریک سا پل بن چکا ہے۔ کتنا مضبوط ہے یہ ابھی معلوم نہیں تھا، مگر موجود ضرور تھا۔ چوتھا دن ایک بھاری خاموشی کے ساتھ شروع ہوا۔ زاہد کو یوں لگا جیسے پچھلی رات کی آوازیں دیواروں میں جذب ہو گئی ہوں اور اب وہی دیواریں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے فجر کے وقت نماز پڑھی تو دل میں غیر معمولی اضطراب تھا، جیسے ہر سجدہ کسی سوال کے سامنے جواب بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلام پھیرتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ اسے اندازہ تھا کہ آج گفتگو ہوگی، خاموش نہیں، سیدھی۔ ناشتے کے وقت لیزا کچن میں تھی، کافی مشین کی آواز غیر ضروری طور پر تیز لگ رہی تھی۔ اس نے مگ رکھا، پلٹی اور بغیر تمہید کے بولی، کل میں نے دیکھا تھا۔ زاہد نے نگاہ اٹھائی مگر سوال نہ کیا۔ لیزا نے سانس لیا جیسے بات کو ترتیب دے رہی ہو۔ تم جھکتے ہو، زمین کو چھوتے ہو اور پھر تمہارا چہرہ بدل جاتا ہے۔ وہ رکی، پھر دھیرے سے بولی، یہ کوئی عادت نہیں لگتی؟ زاہد نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ الفاظ وزن رکھتے ہیں اور یہاں وزن سنبھالنا ضروری ہے۔ یہ یاد دہانی ہے۔ اس نے کہا کہ میں خود مرکز نہیں ہوں۔ لیزا نے ہنسی اڑانے کی کوشش کی مگر آواز کھوکھلی رہی۔ اور اگر کوئی خود مرکز نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ زاہد نے نظریں مگ پر جما دیں تو پھر وہ غلط سمتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی مگر لیزا کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، انگلیوں سے میز پر ہلکی ہلکی ضربیں لگانے لگی۔ تمہیں معلوم ہے، اس نے کہا، میرے گھر میں شور کیوں ہوتا ہے؟ زاہد خاموش رہا۔ اس خاموشی میں اجازت بھی تھی اور حد بھی، کیونکہ جب سب چلے جاتے ہیں، وہ بولتی رہی، تو خاموشی مجھے کھا جاتی ہے۔ اس نے نظریں چرا لیں۔
زاہد نے کوئی مشورہ نہیں دیا، کوئی نصیحت نہیں کی، اس نے بس اتنا کہا، خاموشی بعض دفعہ آئینہ ہوتی ہے۔ شام کو لیزا کے دوست آئے، ہنسی پھر لوٹی، موسیقی پھر چلی۔ زاہد اپنے کمرے میں رہا، اس نے کتاب کھولی مگر الفاظ پھر بھی ٹھہرے نہ۔ کچھ دیر بعد آوازیں بدل گئیں، کہکہے مدھم ہوئے، قدموں کی تیزی بڑھی، دروازے بند ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے راہداری میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے گھر سانس روک کر کچھ ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر ایک ہلکی سی آواز کسی چیز کے گرنے کی اور اس کے بعد سرگوشیاں۔ زاہد نے آنکھیں بند کر کے سانس لی، اس نے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس نے دروازہ کھلا رکھا، وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ کسی کو پیغام دے گا، مگر وہ پیغام زبانی نہیں ہوگا۔ سجدے میں اس کا دل بے اختیار بوجھل ہو گیا، وہ دعا میں زیادہ دیر رکا رہا، جیسے الفاظ پیچھے رہ گئے ہوں اور احساس آگے بڑھ گیا ہو۔ نماز کے دوران اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، پھر رک گئی۔ سلام پھیرتے ہی اس نے دیکھا کہ لیزا دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ اس کے بال سلیقے میں نہیں تھے، آنکھوں میں چمک تھی مگر تھکن بھی۔ میں نے تمہیں روکنا نہیں چاہا، اس نے کہا۔ زاہد نے سر ہلایا، چند لمحے خاموشی رہی، پھر لیزا نے دھیرے سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی سب کچھ دیکھ کر بھی قبول کر سکتا ہے؟ یہ سوال تیر کی طرح آیا، زاہد نے جواب دینے میں جلدی نہیں کی۔ قبولیت شرطوں سے نہیں، واپسی سے ہوتی ہے، اس نے کہا۔ لیزا نے ہونٹ پینچ لیے، اس کے چہرے پر ایک لمحے کو مزاحمت ابھری، پھر ڈھل گئی۔ اور اگر واپسی بار بار ناکام ہو؟ اس نے پوچھا۔ زاہد نے نظریں جھکا لیں، تو پھر دروازہ بند نہیں ہوتا، بس راستہ بدلتا ہے۔ رات گئے، شور پھر لوٹا، مگر اس بار زاہد کے دل میں بے چینی کے ساتھ ایک ٹھوس احساس بھی تھا۔ کچھ کھل رہا ہے، کچھ ٹوٹ رہا ہے، اور دونوں عمل ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ مان لیا کہ یہ کہانی سیدھی نہیں ہوگی، اس میں لغزشیں ہوں گی، سوال ہوں گے، اور شاید ایسے لمحے بھی آئیں گے جب آوازیں دوبارہ غالب آ جائیں گی۔ مگر آج پہلی بار اسے یقین ہوا کہ خاموشی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ 5واں دن اس احساس کے ساتھ شروع ہوا کہ گھر میں دو الگ رفتاریں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ زاہد نے فجر کے وقت نماز پڑھی تو دل میں وہی مانوس سکون تھا، مگر اس سکون کے کنارے پر بے چینی بھی بیٹھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پچھلی گفتگو نے کچھ بدل دیا ہے۔ سوال اب محض تجسس نہیں رہے تھے، وہ کسی اندرونی خلا کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ نماز کے بعد اس نے کھڑکی کھولی، سرد ہوا اندر آئی، جیسے شہر اپنی سانس اس کمرے میں چھوڑ گیا ہو۔ ناشتے کے وقت لیزا کچن میں خاموش تھی، کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں تھا مگر وہ پیتی نہیں تھی۔ زاہد نے سلام کیا، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ مسکراہٹ پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں دکھاوے سے زیادہ تھکن تھی۔ آج شور نہیں ہوگا، اس نے بغیر دیکھے کہا۔ زاہد نے سر ہلایا، وہ جانتا تھا کہ شور نہ ہونا کبھی کبھی زیادہ بولتا ہے۔ دن بھر زاہد کام میں مصروف رہا، مگر وقفوں میں اس کے ذہن میں وہی سوال گونجتے رہے۔ قبولیت، واپسی، دروازے۔ اسے اپنی حدود یاد رکھنی تھی۔ نہ وہ کسی کی نگرانی کر سکتا تھا، نہ کسی کی اصلاح کا ٹھیکیدار تھا۔ وہ بس اپنی سمت درست رکھ سکتا تھا۔ شام کو واپس آیا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، نہ موسیقی، نہ کہکہے، راہداری میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی، جیسے کسی نے اندھیرے سے بات کرنے کے لیے چراغ رکھ دیا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، کتاب کھولی مگر پڑھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد راہداری میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ لیزا اس کے دروازے کے سامنے رکی مگر دستک نہیں دی۔ خاموشی چند لمحے کھنچی رہی، پھر وہ چل دی۔ زاہد نے گہرا سانس لیا، یہ وہ لمحات تھے جہاں انسان کی نیت آزمائی جاتی ہے۔ آواز دے یا خاموش رہے، اس نے خاموشی چنی۔ رات گئے، گھر کی فضا بدلنے لگی، فون کی گھنٹی بجی، باتیں ہوئیں، پھر دروازہ کھلا بند ہوا۔ ہنسی نہیں تھی مگر سرگوشیاں تھیں۔ زاہد نے کھڑکی بند کی، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کے الفاظ ٹوٹتے رہے، سجدے میں اس نے وہ دعا کی جو زبان نہیں مانگتی۔
بس دل مانگتا ہے۔ سلام پھیرتے ہی اس نے محسوس کیا کہ راہداری میں پھر کوئی رکا ہے۔ لیزا دروازے کے پاس کھڑی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد۔ میں نے کوشش کی، اس نے کہا، جیسے کسی اعتراف کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو۔ زاہد نے کچھ نہ پوچھا، مگر پھر وہی سب، وہ بولتی رہی اور اس کے بعد ایک خالی پن۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ زاہد نے نرمی سے کہا، ہر کوشش سیدھی نہیں ہوتی۔ لیزا نے تلخی سے ہنسا، تم لوگ یہ سب آسان بنا دیتے ہو۔ زاہد نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، آسان نہیں ہوتا، بس ایک اصول ہوتا ہے جو بکھرنے نہیں دیتا۔ لیزا نے سر اٹھایا، اور اگر اصول ہی بوجھ بن جائیں، زاہد نے دھیرے سے کہا، تو شاید ہم نے اصول کو مقصد بنا لیا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر لیزا خاموش ہو گئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، پھر رک کر بولی، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ میں سیکھ سکتی ہوں؟ یہ سوال اس رات کی ہوا بدل گیا۔ زاہد نے صاف لفظوں میں حد رکھی، سیکھنا دعوت نہیں، سفر ہے، اور سفر میں لغزشیں ہوتی ہیں۔ لیزا نے سر ہلایا، جیسے پہلی بار کسی نے اسے مکمل انسان سمجھا ہو۔ کمزوریوں کے ساتھ وہ پلٹ گئی، مگر اس بار اس کے قدم ہلکے تھے۔ رات کے آخری پہر زاہد بستر پر بیٹھا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ لیزا ابھی بھی اپنی پرانی عادتوں کے بیچ الجھی ہوئی ہے۔ آوازیں پھر آ سکتی ہیں، لغزشیں پھر ہوں گی، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ وہ سوال اب الزام نہیں تھے، تلاش تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل میں یہ طے کیا کہ وہ نہ جلدی کرے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ خاموشی میں ایک نیا تناؤ تھا، مگر اس تناؤ میں امید کی ایک باریک لکیر بھی کھنچ چکی تھی۔ گھر کی فضا اس رات غیر معمولی طور پر بھاری تھی، جیسے ہوا نے بھی کسی فیصلے کا انتظار کر رکھا ہو۔ زاہد اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، کتاب بند، نگاہیں کھڑکی سے باہر جمی ہوئیں۔ نیچے سڑک پر گاڑیوں کی قطاریں روشنیوں کی لکیریں بناتی جا رہی تھیں۔ اس نے سانس آہستہ لی اور وضو کے لیے اٹھا۔ نل سے گرتا پانی اسے ہمیشہ ایک ترتیب یاد دلاتا تھا کہ ہر چیز بہہ کر صاف ہو سکتی ہے اگر بہنے دیا جائے۔ وہ بھی جائے نماز بچھا ہی رہا تھا کہ راہداری میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس بار قدم ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، سیدھے اس کے دروازے کے سامنے آ کر خاموش ہو گئے۔ دستک نہیں ہوئی، خاموشی چند لمحے کھنچی رہی، پھر دروازہ آہستہ سا کھلا۔ لیزا دہلیز پر کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں ایک بے نام سی گھبراہٹ۔ میں نے تمہیں روکنا نہیں چاہا، اس نے سرگوشی میں کہا، جیسے آواز اونچی ہوئی تو کچھ ٹوٹ جائے گا۔ زاہد نے سر ہلایا، ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ اندر آئی نہیں، بس وہیں کھڑی رہی۔ اس کی نظریں جائے نماز پر ٹک گئیں۔ یہی ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ زاہد نے مختصر سا جواب دیا، ہاں۔ لیزا نے ہونٹ بھینچے، پھر جیسے خود سے لڑ کر بولی، مجھے بھی سکھا دو۔ ابھی نہیں، بس سکھا دو۔ زاہد نے فوراً کوئی حرکت نہیں کی۔ اس نے حد کو پہچانا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں جلدی سب کچھ خراب کر سکتی تھی۔ یہ دیکھنے سے شروع ہوتا ہے، اس نے کہا، کرنے سے نہیں۔ لیزا نے سر ہلایا۔ وہ ایک قدم اندر آئی، مگر زاہد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دہلیز پر ہی روک رکھا۔ یہاں سے، اس نے نرمی سے کہا۔ اس نے نل کی طرف اشارہ کیا اور وضو کے چند بنیادی اصول بتائے۔ بغیر الفاظ کی، بھرمار کے، بغیر کسی دعوے کے، لیزا نے غور سے دیکھا، جیسے کوئی نقشہ یاد کر رہی ہو۔ اس کی پیشانی پر بل تھے، مگر آنکھوں میں وہی ضد اب یقین میں بدلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے کہیں دور سے ہنسی کی آواز آئی، مدھم مگر پہچانی ہوئی۔ لیزا چونکی، اس کا چہرہ ایک پل کے لیے بدل گیا۔ زاہد نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس اپنی جگہ سنبھال رکھی، جیسے اس شور کے سامنے ایک خاموش دیوار بن گیا ہو۔ لیزا نے نظریں چرا لی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، اس نے اچانک کہا۔ زاہد نے جواب دینے میں دیر کی، پھر بولا، ٹھیک ہونا شرط نہیں، سچا ہونا کافی ہے۔ وہ پلٹی، چند قدم پیچھے ہٹی، پھر رک کر بولی، میں نہیں جانتی میں کہاں رکوں گی۔ زاہد نے آہستہ سے کہا، جہاں رک جاؤ وہیں سے اٹھنا سیکھ لو۔ لیزا نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے قدموں میں وہی بے ترتیبی تھی،
مگر آواز میں ایک نیا وزن آ گیا تھا۔ رات آگے بڑھی تو آوازیں پھر آئیں، کبھی سرگوشیاں، کبھی دروازے کا چرچرانا۔ زاہد نے نماز پڑھی، مگر اس بار دل میں بے چینی کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی تھی، نہ اصلاح کی، نہ نجات دہندگی کی، بس گواہی کی۔ اس نے دعا میں ٹھہراؤ رکھا، جیسے ہر لفظ کو وزن دے رہا ہو۔ سلام پھیر کر وہ بیٹھا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ سیکھنا ایک لمحہ نہیں، سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں واپسی بھی شامل ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد راہداری میں پھر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ اس بار کوئی نہ رکا، نہ جھانکا۔ زاہد نے کھڑکی بند کی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے دل میں یہ طے کیا کہ وہ آج کے لمحے کو فتح نہیں سمجھے گا۔ یہ صرف دروازہ تھا، کھلا ہوا، مگر ابھی پار نہیں کیا گیا۔ باہر روشنیوں کی لکیریں مدھم پڑ رہی تھیں، اندر ایک کشمکش جاگ رہی تھی۔ رات نے اس بار خود کو چھپایا نہیں۔ شور اچانک نہیں آیا، وہ آہستہ آہستہ چڑھا، پہلے ہلکی گفتگو، پھر ہنسی، پھر دروازوں کی جنبش۔ زاہد اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، مگر صفحہ پلٹا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے بس میں مداخلت نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے آپ کی بے چینی کو ترتیب دے رہا ہو، اور وضو کے لیے اٹھا۔ پانی کے قطروں کی آواز اس کے کانوں میں ایک لکیر کھینچتی جا رہی تھی، یہاں سے وہاں تک، انتشار سے ترتیب تک۔ وہ واپس آیا، جائے نماز بچھائی اور کھڑا ہو گیا۔ الفاظ اس بار کم تھے، نیت زیادہ۔ سجدے میں اس نے دیر کی، اس نے کسی کے لیے نام نہیں لیا، کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا، بس اتنا چاہا کہ جو کچھ ٹوٹ رہا ہے وہ مکمل طور پر نہ بکھرے۔ اسی دوران راہداری میں قدموں کی تیزی بڑھی، پھر وہی مانوس آوازیں، سرگوشیاں، ایک دروازہ بند، ایک کہکہا جو آدھے میں رک گیا۔ زاہد نے آنکھیں بند رکھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کے اندر کا سوال زور پکڑتا ہے، کیا خاموشی بھی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس نے جواب خود کو دیا، خاموشی تب ذمہ داری بنتی ہے جب وہ حد بن کر کھڑی ہو۔ نماز ختم ہوئی تو اس نے دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کھلا پن خطرہ بھی ہے اور دعوت بھی۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آہٹ ٹھہری۔ لیزا دہلیز پر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر تھکن تھی، آنکھوں میں وہی ضد، مگر آواز میں لڑکھڑاہٹ۔ میں نے خراب کر دیا، وہ بولی، جیسے خود پر فیصلہ سنا رہی ہو۔ زاہد نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر جگہ دی، مگر اندر آنے کا اشارہ نہیں کیا۔ خراب اور ختم ایک جیسے نہیں ہوتے، اس نے آہستہ کہا۔ لیزا نے سر ہلایا، مگر آنسو نہیں آئے۔ تم نے کہا تھا دیکھنے سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا، پھر بھول گئی۔ زاہد نے نرمی سے جواب دیا، بھول جانا بھی یاد کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے۔ اس خاموشی میں دونوں کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر لیزا نے نظریں جھکا لیں۔ میں ابھی وہاں نہیں ہوں جہاں تم کھڑے ہوتے ہو۔ زاہد نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے حد کو مضبوط رکھا، آواز کو نرم۔ وہاں پہنچنا شرط نہیں۔ اس نے کہا، بس یہ جاننا کافی ہے کہ وہاں جانا ہے۔ لیزا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مزاحمت ابھری، جیسے کوئی پرانا دفاع۔ پھر وہ پیچھے ہٹی۔ آج مجھے سکھاؤ نہیں، اس نے کہا، بس کل یاد دلانا۔ وہ پلٹ گئی۔ اس بار دروازہ زور سے بند نہیں ہوا، قدم دور ہوتے گئے۔ زاہد نے دروازہ بند کیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، خالی مگر ثابت۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ رات ہلکی نہیں گزرے گی۔ پھر شاید آوازیں آئیں، شاید پھر لغزش ہوگی، مگر آج ایک فرق تھا۔ اعتراف ہوا تھا، اور اعتراف اندھیرے میں چراغ رکھ دیتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر شور مدھم پڑ گیا۔ زاہد نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سڑک پر نمی تھی، جیسے بارش ابھی گزری ہو۔ اس نے ایک بار پھر دعا کی، اس بار خود سے کم، دوسرے کے لیے زیادہ۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر سیدھا نہیں، اور نہ ہی اس کا نقشہ اس کے ہاتھ میں ہے، مگر اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ حد کے ساتھ کھڑے رہنا کبھی کبھی سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ جب وہ بستر پر لیٹا تو فوراً نیند نہیں آئی۔ ذہن میں ایک ہی خیال گردش کرتا رہا،
دروازے بند نہیں ہوئے مگر راستہ ابھی دھند میں ہے۔ کچھ دن ایسے گزرے جس میں آوازیں کم تھیں مگر سوال زیادہ۔ گھر میں شور وقتی طور پر تھم گیا تھا، جیسے کسی نے بٹن دبا کر موسیقی روک دی ہو، مگر کمرے میں اس کی گونج ابھی باقی ہو۔ زاہد نے اس وقفے کو نعمت سمجھا، مگر اسے معلوم تھا کہ خاموشی خود فیصلہ نہیں ہوتی، بس موقع دیتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، کتاب کھولی، مگر اس بار اس نے صرف پڑھا نہیں، سوچا بھی۔ حد کہاں کھینچتی ہے، لفظ کہاں روکنا ہے، اور خاموشی کب توڑنی ہے؟ یہ سب وہ سوال تھے جو عبادت کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک شام لیزا کچن میں اکیلی تھی، کافی مشین بند تھی، مگ خالی۔ زاہد نے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا تو رک گیا۔ وہ کسی اور دن کی طرح بات نہ کرتی، نہ طنز نہ ہنسی۔ اس کے کندھے ڈھلے ہوئے تھے، جیسے بوجھ نے راستہ پا لیا ہو۔ میں نے آج کسی کو نہیں بلایا، اس نے خود ہی کہا، جیسے صفائی دے رہی ہو۔ زاہد نے سر ہلایا اور آگے بڑھنے لگا، مگر لیزا کی آواز نے اسے روک لیا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ کمرے میں نہیں، میز کے پاس بیٹھے۔ زاہد نے فاصلہ رکھا، اتنا کہ بات ہو سکے، اتنا کہ حد برقرار رہے۔ لیزا نے ہاتھوں کو آپس میں گوندھا۔ میں نے وہی کتاب دیکھی ہے جو تم پڑھتے ہو، اس نے کہا۔ لفظ سمجھ میں نہیں آئے، مگر لہجہ عجیب سا نرم ہے۔ زاہد نے فوراً ترجمہ نکالنے کی پیشکش نہیں کی۔ اس نے بس اتنا کہا، کچھ چیزیں پہلے سنی جاتی ہیں، پڑھی بعد میں جاتی ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر لیزا نے وہ بات کہی جس میں اس کی ساری تھکن سمٹ آئی۔ میں نے خود کو بار بار وہیں پاتی ہوں جہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں شکست تھی مگر درخواست نہیں۔ زاہد نے جواب میں کوئی حل نہیں دیا۔ کبھی کبھی راستہ بدلنے سے پہلے جگہ پہچاننا پڑتی ہے، اس نے کہا۔ لیزا نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس جملے کو اندر بٹھا رہی ہو۔ اسی رات شور لوٹا، مگر کم، سرگوشیاں تھیں، کہکہے نہیں۔ زاہد نے نماز پڑھی تو دل میں ایک نیا سوال جاگا، کیا سکھانا صرف دکھانا ہے، یا وقت پر رک جانا بھی سکھانا ہے؟ اس نے دروازہ بند رکھا۔ یہ بندش انکار نہیں تھی، ترتیب تھی۔ کچھ دیر بعد راہداری میں قدموں کی آہٹ آئی، پھر رک گئی، پھر پلٹ گئی۔ زاہد نے کچھ نہیں کیا، اس نے حد کو خود بولنے دیا۔ اگلی صبح لیزا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاتھ میں کاغذ تھا، چند سطریں، نامعلوم لفظ، شاید کسی ترجمے سے نقل کیے ہوئے۔ میں نے یہ رات کو لکھا، اس نے کہا۔ یہ صحیح ہے؟ زاہد نے کاغذ دیکھا، درستگی تھی مگر تعریف نہیں کی۔ یہ تمہارا آغاز ہے، اس نے کہا۔ لیزا نے سانس چھوڑا، جیسے کسی نے اس کے کندھے سے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ دن کے وقت لیزا نے باہر جانا چھوڑ دیا۔ فون آیا، اس نے مختصر بات کی، انکار کیا۔ زاہد نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ فیصلے کا اعلان شور نہیں چاہتا۔ شام کو دونوں الگ الگ رہے، مگر ایک ہی فضا میں۔ نماز کے وقت لیزا نے دور سے دیکھا، نزدیک نہیں آئی۔ اس فاصلے میں احترام تھا، خوف نہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب شہر کی آوازیں تھک گئیں، لیزا نے کمرے کی لائٹ بند کی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے وہی لفظ دہرائے جو کاغذ پر لکھے تھے، پوری طرح نہیں مگر نیت کے ساتھ۔ زاہد اپنے کمرے میں تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ آج کوئی آواز نہیں آئے گی۔ خاموشی اس بار خالی نہیں تھی، اس میں ایک کوشش سانس لے رہی تھی، کمزور مگر زندہ۔ اس رات خاموشی نے گھر کو ایسے لپیٹ لیا جیسے کسی نے دروازوں پر نرم پردے ڈال دیے ہوں۔ نہ سرگوشیاں تھیں، نہ ہنسی کے ٹکڑے۔ زاہد نے محسوس کیا کہ سکوت بھی کبھی کبھی بوجھ بن جاتا ہے، مگر یہ بوجھ شور سے مختلف ہوتا ہے، یہ انسان کو اندر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس نے وضو کیا مگر نماز فوراً شروع نہیں کی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے اپنے دل کے شور کو پہلے تھامنا چاہتا ہو۔ کچھ لمحے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ الفاظ مختصر تھے، ٹھہراؤ زیادہ۔ سجدے میں اس کی پیشانی زمین سے لگی تو اس نے دل ہی دل میں بس اتنا کہا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں جلدی نہ ہو۔ نماز کے بعد اس نے کتاب بند رکھی،
وہ جانتا تھا کہ اس وقت لفظ کم اور جگہ زیادہ ضروری ہے۔ اسی لمحے راہداری میں قدموں کی آہٹ سنائی دی، آہستہ، محتاط، پھر دروازے پر ہلکی سی دستک۔ زاہد نے فوراً نہیں کھولا، اس نے سانس لی، حد پار کی، حد کو یاد رکھا، پھر دروازہ کھولا۔ لیزا دہلیز پر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ خالی تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سی یکسوئی۔ میں اندر نہیں آؤں گی، اس نے پہلے ہی کہہ دیا، جیسے کسی خدشے کو ختم کر رہی ہو۔ زاہد نے سر ہلایا۔ میں نے رات بھر سوچا، لیزا نے کہا، اور صبح تک یہی سوچا کہ میں خود کو کیسے جھوٹ بولتی رہوں گی۔ اس کی آواز میں کانپ تھی مگر ڈگمگاہٹ نہیں۔ زاہد نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ جانتا تھا کہ بعض باتیں پوچھنے سے نہیں، کہنے سے نکلتی ہیں۔ میں نے الفاظ یاد کیے، لیزا نے آگے کہا، مکمل نہیں مگر نیت کے ساتھ۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے اگلا قدم وزن مانگتا ہو۔ میں تمہارے لیے نہیں، اس نے صاف کہا، میں اپنے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں۔ زاہد کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ جملہ تھا جس کا انتظار وہ خود بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، یہی درست ترتیب ہے۔ لیزا نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں ٹھوکر کھاؤں، زاہد نے جواب دیا، تو اٹھنے کی جگہ معلوم ہونی چاہیے۔ وہیں دہلیز پر، بغیر کسی رسم کے، بغیر کسی ہجوم کے، لیزا نے وہ الفاظ دہرائے جو اس نے کاغذ پر سیکھے تھے۔ آواز بہت مدھم تھی مگر اس میں ایک صاف پن تھا، جیسے کسی نے بوجھ رکھ کر سانس لی ہو۔ زاہد نے آنکھیں بند کر لیں، اس نے کسی فتح کا احساس نہیں کیا، نہ کوئی جذباتی ابال، بس ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا، جو انسان کو خود سے کم اور ذمہ داری سے زیادہ جوڑ دیتا ہے۔ چند لمحوں بعد لیزا نے سانس چھوڑا، آنسو نہیں تھے مگر آنکھیں نم تھیں۔ اب کیا؟ اس نے پوچھا۔ زاہد نے جواب میں کوئی لمبی فہرست نہیں دی، اب ترتیب، اس نے کہا، اور حدود؟ لیزا نے سر ہلایا، جیسے یہ بات پہلے ہی سمجھ چکی ہو۔ وہ پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اس بار دروازہ آہستہ بند ہوگا، بغیر کسی جھٹکے کے۔ رات دیر تک زاہد نیند میں نہیں گیا۔ اسے معلوم تھا کہ قبولیت ایک لمحہ ہے مگر چلنا ایک طویل عمل۔ لغزشیں ہو سکتی ہیں، سوال واپس آ سکتے ہیں، پرانی عادتیں پھر سر اٹھا سکتی ہیں، مگر آج ایک لکیر کھنچ گئی تھی، واضح، خاموش، مضبوط۔ اس نے دعا کی کہ وہ اس لکیر کو احترام کے ساتھ سنبھالے۔ اگلی صبح گھر میں عجیب سی ترتیب تھی، کچن صاف، میز خالی، ہوا ہلکی۔ لیزا باہر نکلی تو اس کے لباس میں سادگی تھی مگر بناوٹ نہیں۔ اس نے زاہد کو دیکھا، مسکرائی اور بس اتنا کہا، میں دیر سے جاؤں گی۔ زاہد نے سر ہلایا، کوئی اضافی بات نہیں ہوئی، اور یہی سب سے بڑی بات تھی۔ شام کو فون کی گھنٹی بجی، لیزا نے بات کی، پھر انکار کیا۔ زاہد نے کچھ نہیں پوچھا، اس نے اپنی نماز پڑھی، دروازہ بند رکھا۔ اس بندش میں خوف نہیں تھا، حفاظت تھی۔ اس رات کوئی آواز نہیں آئی، خاموشی اس بار خالی نہیں تھی، اس میں ایک نیا وزن تھا، ذمہ داری کا۔ اس آخری حصے میں خاموشی نے اپنی شکل بدل لی تھی۔ اب وہ اندھی نہیں رہی تھی، اب وہ سمت رکھتی تھی۔ گھر کے اندر ایک نئی ترتیب محسوس ہو رہی تھی، ایسی ترتیب جو قوانین سے نہیں، نیت سے بنتی ہے۔ زاہد فجر کے بعد بیٹھا تھا کھڑکی کے پاس، باہر امریکہ کی سڑک جاگ رہی تھی مگر اس کے اندر ایک ٹھہرا ہوا سا سکون تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سفر ختم نہیں ہوا مگر موڑ ضرور آ چکا ہے۔ لیزا کمرے سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے ہر قدم سوچ کر رکھ رہی ہو۔ اس نے زاہد کے سامنے بیٹھتے ہوئے کوئی بات شروع نہیں کی۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اس نے نوٹ بک کھولی۔ اندر چند جملے لکھے تھے، کچھ سوال، کچھ دعائیں، کچھ اعتراف۔ میں نے سب کچھ ایک ساتھ نہیں بدلا، اس نے دھیرے سے کہا، مگر میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ زاہد نے نظر اٹھائی، پھر نیچے جھکا دی۔ اس جملے میں وہ سچ تھا جس کے بعد راستے خود بنتے ہیں۔ اسی دن ایک پرانی آزمائش دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا گئی۔ فون کی اسکرین پر وہ نام آیا جو ماضی کی آواز تھا، وہ آواز جس سے شور آتا تھا، جس سے راتیں بکھرتی تھیں۔ لیزا نے فون دیکھا، سانس لی اور کال کاٹ دی۔
یہ فیصلہ ڈرامائی نہیں تھا مگر مضبوط تھا۔ زاہد نے کچھ نہیں کہا مگر اس کے دل میں دعا اٹھی کہ یہ مضبوطی قائم رہے۔ شام کو بارش ہوئی۔ بارش ہمیشہ سچ کو بے نقاب کرتی ہے۔ جو ٹھہرا ہوا ہو وہ اور ٹھہرتا ہے، جو کمزور ہو وہ بہہ جاتا ہے۔ کچن میں ہلکی سی روشنی تھی۔ لیزا نے چائے بنائی، ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے مگر نظر سیدھی تھی۔ مجھے سکھاؤ، اس نے کہا، صرف الفاظ نہیں، ترتیب۔ زاہد نے جواب دیا، ترتیب وقت مانگتی ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ یہ مسکراہٹ وعدے کی نہیں، عزم کی تھی۔ رات کے وقت جب گھر پھر خاموش ہوا، وہ خاموشی خوفناک نہیں تھی، اس میں ایک ذمہ دار سسپنس تھا، جیسے اگلا دن سوال لے کر آئے گا مگر جواب بھی ساتھ لائے گا۔ زاہد نے آخری نماز پڑھی، دعا مختصر رکھی۔ لیزا نے اپنے کمرے میں دروازہ بند کیا مگر یہ بندش دوری کی نہیں تھی، یہ حد کی تھی۔ اگلی صبح لیزا نے پہلی بار خود الارم لگایا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی شرمندگی نہیں، صرف احتساب تھا۔ اس نے سر ڈھانپا سادگی کے ساتھ۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے زاہد سے کہا، میں آج دیر سے آؤں گی مگر میں واپس آؤں گی۔ زاہد نے کہا، واپسی کا وعدہ کافی ہے، وقت خود راستہ دے دیتا ہے۔ دن گزرا، شام ڈھلی، دروازہ کھلا، قدموں کی آہٹ آئی، نہ تیز نہ چپکے۔ لیزا اندر آئی، اس کے ہاتھ خالی تھے مگر آنکھیں بھری ہوئی تھیں، اس بار خوف سے نہیں، تھکن سے۔ آج مشکل تھی، اس نے کہا۔ زاہد نے جواب دیا، مشکل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ راستہ بدل رہا ہے۔ وہ دونوں بیٹھے، کوئی لمبی بات نہیں ہوئی۔ اس کہانی کا انجام کوئی جادو نہیں تھا، کوئی فوری پاکیزگی نہیں تھی، یہ انجام ایک مسلسل چلنے والا وعدہ تھا، حدود کے ساتھ، سچ کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ زاہد نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے فتح نہیں، ذمہ داری چنی۔ لیزا نے دل میں عہد کیا کہ وہ خود کو دوبارہ کھوئے گی نہیں۔